بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی کتابہ المجید لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت بلند ہے کہ آپ کو اس سطح پر لایا جائے جیسا کہ ہم دوسرے شخصیات کا دن مناتے ہیں کہ یہ اقبال ڈے ہے، یہ قائد اعظم ڈے ہے، ایسا ان کا بھی ایک دن منایا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کسی ایک دن کی شخصیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب و روز کی شخصیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور ان کی نبوت کا مقام یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں کسی ایک دن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اس درجہ اہتمام کیا ہے کہ ہماری مسجدوں سے دن میں 5 وقت یہ صدائیں نکلتی ہیں کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں انہوں نے کوئی اہتمام نہیں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 137 میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور ان صحابہ کو رول ماڈل بنایا جا رہا ہے۔ اگر ان کی طرح ایمان لاؤ گے، اگر ان کی طرح عمل اختیار کرو گے تو تم کامیابی پا لو گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس میلاد کو بالکل دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 1 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ جو اللہ نے کہا ہے بس اتنا تک کریں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بس اتنا تک کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلم جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر 4492 میں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نکالی جس پر کوئی دلیل نہ ہو، اپنی طرف سے وہ کر رہے دین میں، تو وہ مردود ہے، وہ کام درست نہیں سمجھا جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز کی شخصیت ہے، وہ ہر دن کی شخصیت ہے، ہر دن آپ کا دن ہے، ہر مہینہ آپ کا مہینہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی عظیم شخصیت کو عام شخصیات کی سطح پر اتارنا اور لانا درست نہیں ہے۔ لہٰذا محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے اور ان کے ارشادات پر عمل کیا جائے، ان پر غور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہی از دا بیسٹ ماڈل فار یو۔ سو محبت یہ ہے، حقیقی محبت یہ ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی سنت پر عمل کیا جائے، یہی محبت ہے۔ اور جو لوگ ان کی پیروی نہیں کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کا حال اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر 27 میں وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، ان کی سنت کو نہیں اپناتے ہیں، تو وہ کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ وہ اپنے ہاتھ چبا چبا کر وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی، ہم سنت کو اختیار کرتے، ہم اطاعت کرتے، ہم پیروی کرتے، اس رحمت للعالمین کی ہم پیروی کرتے، اے کاش ہم پیروی کرتے۔ لہٰذا اصلی محبت یہ ہے کہ ان کی سنت کو اپنایا جائے، ان کے ارشادات پر عمل کیا جائے، یہی حقیقی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت کریں اور اس کو سمجھیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پھیلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔